مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المبيض والرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مجلس کی قبولیت کے لیے اشکوں کی منظوری کے لیے علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے منکر ولایت کی تباہی و بربادی و نیست و نابودی کے لیے عباس کے علم کو ہر گھر پہ نصب ہونے کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے کربلا کے زیارت کے جو متمنی و مشتاق ہے اگلے سال سے پہلے ان کے کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے ہماری جو مختار فورس یہاں پہ خدمت کر رہی ہے آج پاکستان ان سب کی جان و مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے حاضرین مجلس میں جو تشریف فرما ہے ان کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے منتظمین امام بارگاہ کی صحت و سلامتی کے لیے اور جس نے مجھ سے آتے ہوئے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اشکوں کی منظوری کے لیے اپنے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تحصیل کے لیے سرکار کے لشکر کا چاروب گش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیں اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذان وطن عشرہ محرم الحرام کی تیسری مجلس ہے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں
کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کی فلاں آیت جو ہے اس پہ گفتگو ہو گئی ہے، اب وہ محتاج ہے گفتگو نہیں۔ یہ اتنی مشکل مہلک اور بنجھلک کتاب ہے کہ جو عقل انسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھنے کے لیے جس میں 4 علم ہوں وہ کتاب تو سمجھ میں نہیں آتی، جس میں کائنات کا علم ہو، جس میں کائنات کا علم ہو، اس کے سمجھنے کے لیے بھی ٹیچر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ فرمان ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ تو ظاہر ہے اس کا جواب وہ نہیں دے گا جس سے پوچھا جائے تو یہ کہے کہ میں پیری سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ جواب نہیں دے گا، اس کا جواب وہ دے گا کہ سوال خود کہے، سوال کرنے والے سے پہلے تو بتائے گا سوال یا میں بتاؤں؟ میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے۔ کیا بات ہے؟ محتاج کر دیا۔ توجہ آخری بندے تک، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں ایسے امام مقدسی بھائی عطا کیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں ایسے آقا، ایسے مولا، ایسی حجتیں عطا کی۔ آج پہلی ویژن پہ ہر کوئی کہہ رہا ہے حسین ہمارا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے حسین ہمارا ہے۔ جس کے داڑھی نہیں وہ بھی کہتا ہے حسین ہمارا ہے، اور جس کی داڑھی اتنی ہے کہ ملتا نہیں کہاں سے کٹے وہ بھی کہتا ہے حسین ہمارا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں، انسان نہیں جانور نما بھی کہہ رہے ہیں حسین ہمارا ہے۔ اللہ اکبر، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہم کہتے تھے روز ازل سے حسین ہمارا ہے، آج اس گلی سے بھی آواز آ رہی حسین ہمارا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے حسین ہمارا ہے۔ چاہے مصلحتاً کوئی نہیں کہہ سکتا حسین میرا نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا حسین میرا نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں، چاہے بھی کہہ کے کہیں حسین، ہر کوئی کہہ رہا ہے حسین ہمارا ہے، یہ بھی کہتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں حسین ہمارا ہے۔ تم تو کہتے رہو گے کیونکہ ہمارے امام ہی ایسے ہیں۔ کبھی ہم نے کہا تمہارا ہمارا ہے؟ تم تو کہتے ہو ہمارا ہے، کبھی ہم نے بھی کہا الحمدللہ قرباش ہے، ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، چاہے عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، توجہ نہیں فرما رہے، ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے آخری بندے تک اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے، ایسی حجتیں عطا کی، ایسے آقا عطا کیے جن کو مانتے ہوئے، جن کی مانتے ہوئے، جن سے مانگتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہے۔
اور بات ہے ضرورت ہی نہیں. علی تو علی ہے, حبیب کی موجودگی میں ہمیں کسی اور پیر کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. اس کے عقیدے کی کمزوری ہے کہ جو ان ناموں کی موجودگی میں جس کو پنجتن کے نام آتے ہیں وہ کوئی تعویذ ڈھونڈے. عقیدہ محفوظ کرے. جس کو پنجتن کے نام کا ورد آتا ہے وہ کوئی تعویذ ڈھونڈے. انڈیا لکھنؤ کے بڑے شاعر قبلہ نیر مجید صاحب مدرسۃ الواعظین کے پڑھے ہوئے ہیں, فرماتے ہیں یہ اہل بیت ہیں. ربائی انہوں نے لکھی یہ اہل بیت ہیں قرآن کے رہنما نہیں ہے. توجہ آخری مدد کہوں گا, دکھ ہوگا اگر کوئی اس طرح بولا. اگر بولنا یہ نہیں, میری تعریف کیا نہیں کرنی ہے آپ نے, مولا کائنات کی مزہ میں سبحان اللہ کہنا ہے. کہہ دیں تم جنگ صفین ہو رہی ہے, میرے مولا کے لشکر کے کچھ افراد شب خون مارنے مخالف لشکر میں چلے گئے. اب پتہ نہیں چلتا اس میں علی والا کون ہے اور شام والا کون ہے, سمجھ میں نہیں آتی بھی کون ہے علی والا. تو ریاض نے کہا کہ بھئی ایسا کرو, ایک کام ہے اگر تو کر دے گا تو ہو جائے گا مسئلہ ہے. کرے گا نہیں, کہا نہیں بتا دو کام کیا کرنا ہے. کہا نہیں پتہ چل جائے گا علی والا کون ہے, لیکن کرے گا نہیں. کہا نہیں بتا دے. کہا نہیں کر لے تو پتہ چل جائے گا, کرے گا نہیں. کہا یار یہ کیا بات ہے, کر بھی دے پتہ چل جائے گا, کرے گا نہیں, بتا تو صحیح. کہا یہ جو پنڈال ہے اسی میں علی کے ذکر کی محفل برپا کر. توجہ 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 توجہ. کہا اسی پنڈال میں مقدسی بھائی علی کے ذکر کی محفل برپا کر. اچھے اچھے شاعروں کو کہے کہ علی کی شان میں شعر لکھ کے پڑھیں. علی کا چاہنے والا جتنا خاموش ہو, جتنا چپ ہو, جتنا تقیے میں ہو, علی کی مدح سن کے سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. توجہ نہیں فرما رہے, سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا جنت میں ایک گھر بنتا ہے. اب ذرا حسین کی مجلس میں اپنے گھر کے لیا کرو. توجہ فرما رہے فرماتے ہیں یہ اہل بیت ہے قرآن کے رہنما نہیں ہے کہ یہاں روشنی بھی روشنی کے پیچھے ہے. یعنی تیرے چاہنے والوں کی جائے یہ اہل بیت ہے قرآن کے رہنما نہیں ہے کہ یہاں روشنی بھی روشنی کے پیچھے ہے. خدا گواہ مسلم نماز کی عظمت, نماز حق ہے مگر حق علی کے پیچھے ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, کچھ لوگ خاموش بیٹھے, آواز نجف تک جانی چاہیے. ملتے تاکہ نجف کے والی کی آواز ہے, میرے بیٹے مہدی کے جانی صاحب بیٹھے ہیں. اور جب ہمارے نجف تک آواز جانی چاہیے یا علی کی. اور جب ہمارے ہیں نا آج طرف سے کوئی ذکر کرے مولا علی کے دو فضیلت کوئی پڑھ دے, وہ تو کوئی فضیلت پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ تو حقیقت ہے. توجہ نہیں فرما رہے, توجہ نہیں فرما رہے, توجہ نہیں فرما رہے. علی کی وہ فضیلت عباس نہیں پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ تو حقیقت ہے. بھائی یہ میرے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی ہے, اس کو چاندی کہنا اس کی تعریف نہیں حقیقت ہے. سونے کو سونا کہنا تعریف نہیں حقیقت ہے.
علی کو ید اللہ کہنا حقیقت ہے، اسد اللہ کہنا حقیقت ہے، وجہ اللہ کہنا حقیقت ہے، عذر اللہ کہنا حقیقت ہے، اللہ کا مظہر کہنا یہ تو حقیقت ہے۔ دشمن ہو وہ بھی سونے کو سونا کرتا ہے۔ اور بھائی علی کی تو کہتے ہیں نا فلاں نے بڑی تعریف کی مولا علی کی، اس نے کہا علی ایسے ہیں اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو لوگ ان کو خدا کہتے، مجبوری ہے، علی تو علی ہے۔ علی فقط نام میں علی نہیں عمل میں علی ہے۔ علی کہتے ہیں بلند کو جو تقوی میں علی ہے، جو میدان میں علی ہے، جو رزم میں علی ہے، جو توجہ نہیں جو بازم میں علی ہے، صراط میں علی، مومن کی خوشی میں علی، منکر کی کپکپی میں علی، منافق کی تیوریوں میں علی، مومن کی خوشی میں علی، مومن کی قبر میں علی، رسول کے بستر پہ علی، اللہ کے لہجے میں ہر علی ملے میرا دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے۔ کہتے ہیں کہ بیماری کی دوا عالم خطیب کا طبیب، خطیب ڈاکٹر کی مانند ہوتا ہے، ڈاکٹر کے بعد جیسا مرض آتا ہے ویسی دوا دیتا ہے۔ اس ٹائم بیماری چل رہی ہے منکرین ولایت کو علی کے خلاف بولنے کی، ذرا سی کوئی فضیلت پڑھ دے کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا، بس کرو علی علی، کوئی کام کی بات کرو، سنتے ہیں نا، توجہ آئیے توجہ، کوئی کام کی بات کریں، کیا مولا کا ذکر کر رہے ہیں بھائی، جس کو آپ کام کی بات کہیں وہ کام کی بات ہے یا جس کو رسول کہے ہیں، جس کو آپ کام کی بات کہیں وہ ہے کام کی بات، یا جس کو میرا اور آپ کا رسول کہے، بتائیں جس کو رسول کے وہی کام کی بات ہے نا۔ پیغمبر تشریف فرما ہے، مسجد ہے، منبر ہے، اور منبر پہ کائنات کا افضل ترین، ارفع ترین، اعلم ترین ایسا نبی کہ جن کے لیے افسر پاسا فرماتے ہیں پائے مولائے جہاں حق کی قسم چومے ہیں، پائے مولائے جہاں حق کی قسم چومے ہیں، قدم حضرت سلطان امم چومے ہیں، فخریہ کہتی ہوئی منزل معراج آئی، میں نے سرکار دو عالم کے قدم چومے ہیں۔ ایسا نبی کہ جس کے لیے مہر لگا دی ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وہی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے، وہی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ وہ کہہ رہا ہے منبر پہ کہ ابھی ایک شخص آئے گا مسجد میں اور وہ بڑے کام کی بات پوچھے گا، مسجد میں ایک شخص ابھی آئے گا اور وہ بڑے کام کی بات پوچھے گا۔ رسول اکرم خاموش ہوئے، ایک اعرابی داخل ہوا، ایک دیہاتی آگے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے میں نہ پڑو، فرقے نہ بناؤ، رسی کو پکڑ لو۔ یا رسول اللہ یہ لٹکا رہی ہے، مکے میں ہے، مدینہ میں ہے، شام میں ہے، کسی پہاڑ پہ ہے، کہاں
کہاں پہ ہے، میں جا کے پکڑ لوں. اچھا پیغمبر نے ایک جملہ اور بھی کہہ دیا تھا، بڑے کام کی بات پوچھے گا اور اس کا یہ بات پوچھنا دلیل ہے کہ وہ جنتی بھی ہے. بڑے کام کی بات پوچھے گا اور یہ دلیل ہے کہ وہ جنتی بھی ہے. اب اس نے کہا یا رسول اللہ کہ رسی لٹکا رہی ہے، ہمیں پکڑنا ہے. اللہ کہا پکڑنا نہ پکڑو. پیغمبر نے کہا بات سن، پکڑنا چاہتا رسی کو؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہا سن، جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے. جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے. کہتا ہے اس کا مطلب میں علی کو کبھی نہ چھوڑوں. کہا ہاں، پوری دنیا ایک طرف علی ایک طرف، علی کو نہ چھوڑنا. ٹھیک ہو گیا یا رسول اللہ، بس مل گئی رسی، اور الوثقیٰ مل گئی، حبل اللہ مل گئی. نکلا بات مجمع میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ابھی پوچھ ہی گیا آپ نے کہا تھا یہ جنتی ہے. کہا ہاں جنتی ہے. یا رسول اللہ یہ تو چلا گیا، میں اس سے دعا کروا لوں جا کے. دعا کروا لوں، میرے لیے دعا کر دے اللہ مجھے بھی جنتی بنا دے. پیغمبر کہتے ہیں بسم اللہ. اب وہ بیچارہ بھاگتا ہوا ہانپتا ہوا کانپتا ہوا پہنچا. رکنا بھائی رکنا رکنا رکنا. ابھی کیا بات ہے؟ کہیں آپ کے آنے سے پہلے نبی نے کہا تھا آپ ایسا سوال کریں گے اور آپ جنتی ہیں. کہیں بڑی مہربانی رسول کی، آپ کیوں آئے اتنے مشکل کرتے ہوئے؟ کہیں میں دعا کرانا ہے. جیسے مکے میں بیٹھ کے داتا دربار میں دعا کروائی جاتی ہے. نعرہ لگانا ہے تو مل کے لگایا کریں. اتنا بلند نعرہ ہے اکثر خاموش. ارے یار میں آیا ہوں بھاگتا ہوا، آپ نکل رہے ہیں دعا کروانے ہیں. دعا کر دے اللہ مجھے بھی جنتی بنا دے. کیا میں جاہد دیہاتی ہے، کہتے جی کیا کرانے ہیں؟ کہا جی دعا کروانے آیا. گھر سے آ رہے ہو؟ کہا نہیں. بازار سے آ رہے ہو؟ کہتا نہیں. میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ کہا مسجد سے آ رہا ہوں. نہیں صحیح بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ واقعاً کہاں مسجد سے آ رہا ہوں. یہ بتا مسجد میں علی بیٹھے تھے؟ اللہ اکبر. مجھے فرمائیے گا کہا مسجد میں علی بیٹھے تھے؟ کہاں بیٹھے تھے. کہا مجھے تیری عقل پہ ہنسی بھی آ رہی ہے رونا بھی آ رہا ہے. کیا مطلب؟ کہا تیری عقل پہ ہنسی بھی آ رہی ہے رونا بھی آ رہا ہے. جنت بانٹنے والے کو چھوڑ کے مانگنے والوں نے بانٹنے والے کو چھوڑ کے مانگنے والے کے پیچھے آ گیا. اب کیا کو ہنسوں یا رو؟ واقعی بات یہ ایسی ہے. فقط دوسرے بھی تو یہ بھی طریقہ ہے. کچھ طریقے ہیں مولا کے فضائل کو روکنے کے. بھائی ہم بھی کہتے ہیں علی کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن وہ زبان کرے جو آپ کے کوثر سے دھلی ہو. یہ بتانے کے لیے میں اس لیے گانا نہیں لگاتا میری زبان نہیں دھلی ہوئی. یعنی کیا مطلب ہے؟ نہ تمہاری زبان دھلے، نہ کوثر کا جام آئے، نہ علی کا ذکر کرو. تم تو نہیں کرتے، لیکن مولا کا فرمان ہے جو ایک مرتبہ ہمارے جد کا نام لیتا ہے آب کوثر اس کے دہن سے لگ جاتا ہے.
طریقے بتا رہا ہوں مبارکہ بھائی ہم بھی کہتے ہیں علی کا ذکر کرو باقی امام نہیں ہے ایک واردات کا طریقہ امام حسن بھی ہے ان کے پڑھے مولا علی کا نام کو لیتے ہیں امام حسین کے پڑھے امام سجاد کے پڑھے امام باقر کے پڑھے امام میں تو پڑھنے چاہیے سب کے امام قاسم کے پڑھے مولا علی کا بار بار کیوں پڑھتے ہیں آپ کو بھی کہتے ہو یار پورے اماموں کا بھی ذکر کیا کرو کیا مولا علی 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 میں آپ سے سوال کرتا ہوں پاکستان کے کتنے بارڈر ہیں کتنے نہیں یاد چلے یاد کر لیتے ایک چائنا سے لگتا ہے ایک ایران سے لگتا ہے ایک افغانستان سے لگتا ہے ایک انڈیا سے لگتا ہے ایک ایران سے لگتا ہے پانچ ہو گئے فوجیں کہاں کھڑی ہیں ہماری ایسے سنے گے تو پھر تو پتہ نہیں ہے نا بولنے مولا کے ذکر میں بولنے کی سبحان اللہ کہنے کی ذمہ داری کی پیچھے والے بھی تو بولے نا بیٹھنے میں پیچھے ہو ذکر میں پیچھے نہیں ہونا نماز پانچ جماعت ہے یہ جی کتنے بارڈر ہے پانچ ہو گئے ایران کا بارڈر افغانستان کا بارڈر چین کا بارڈر انڈیا کا بارڈر اور چار ہو گئے اچھا فوجیں کھڑی ہیں کہاں انڈیا کے بارڈر پہ یہ فوجیں ایران کے بارڈر پہ کیوں نہیں کھڑی ہوتی 20-25 ہزار کی یہ پاکستان کی ساری آرمی کارگل یہ انڈیا کے بارڈر پہ لگی ہوئی ہے کیوں کیونکہ میزائل ادھر سے آتے ہیں توجہ بھی فرما ہے ماشاءاللہ میرے فوجی بھائی کو تشریف فرما ہے چونکہ خطرہ اس بارڈر کو ہے جب گولی چلے گی ادھر چلے گی تو اس لیے فوج کا وہاں کھڑا ہونا ضروری ہے سب اماموں کا ذکر ہونا چاہیے منکر جب بولے گا علی کو بولے گا تم علی کو بولتے رہو ہم جواب دیتے مل کے اور جب ہمارے مبارک تو ہمارے سیل میں کبھی کسی منکر نے نہیں کہا امام حسن ایسے نہیں ہے جس کی زبان بولتی ہے جس کے گھر والے اس کی نہیں سنتے وہ مولا کو سنانے کی کوشش کرتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ مقدمے میں کتنا ٹائم لگ گیا لیکن یہ باتیں ضروری تھی جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ تعظیم کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے تعظیم نہیں کرتا نماز پڑھتا ہے تقوی کی علامت ہے تعظیم کرے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلایا کوہ طور پہ حضرت موسیٰ جب جانے لگے کون سی جگہ تھی طور سینا اور نجف کا ایک نام طور سینا بھی ہے یہ جو میرے مولا کی قبر ہے کہتے ہیں یہ پہاڑی تھی اسی جگہ موسیٰ کو معراج ہوئی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ہماری جانے قربان ہو جائے شہنشاہ کی عظمت پہ حضرت موسیٰ جانے لگے اللہ کہہ رہا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْهِ إِنَّكَ بِالْبَاطِ الْمُقَدَّسِ طُوَى موسیٰ جوتیاں اتار کے آنا یہ وادی مقدس ہے عام وادی
جوتی ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہے نجس بھی ہو جائے تلوا اس کا 40 قدم چلنے پہ پاک ہو جاتا ہے. آپ کی جوتی تو نجس نہیں رہتی. اور یہ کس کی؟ میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتی ہے. عام جوتی نہیں, عام نالین نہیں. اللہ کہہ رہا نہیں جوتیاں اتار کے آؤ. اچھا حضرت موسیٰ کو 2 حکم تھے, میرے نبی کو بھی 2 حکم تھے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ جوتیاں اتار کے آنا اور اپنے اہل بیت کی محبت دل سے نکال کے آنا, صرف میری لے کے آنا. موسیٰ جوتیاں اتار کے آنا, اپنے اہل بیت کی محبت دل سے نکال کے آنا. میرا نبی جب گیا ان کو بھی 2 حکم تھے, جوتیاں پہن کے آنا اور اہل بیت کی محبت دل میں لے کے آنا. جب مولا سے کسی نے پوچھا نا مولا یہ رسول کی جوتی کیسے چلی گئی عرش پہ, تو آپ نے فرمایا انا الذی, میں ہی تو ہوں جس نے ان جوتیوں کو ٹانکا لگایا تھا. ہائے 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 ہائے, توجہ نہیں فرما رہے, توجہ نہیں فرما رہے. تو جو ہاتھ لگ جائے وہ اس لائق ہے پہنچ جائے, ایک ہاتھ لگا ایک کے قدموں پہ سبحان اللہ. جوتیاں اتار کے آنا. وادی مقدس ہے, یہ وادی مقدس بنی کیوں بنی؟ یہاں پہ ایک درخت تھا جس درخت کے ذریعے اللہ نے بات کی حضرت موسیٰ سے. تو اے اللہ درخت کے پاس آ کے جوتیاں اتروا دے. بھئی نشانی تو وہ درخت ہے نا, اس کی تعظیم ہے. یہ وادی کیسے مقدس ہو گئی؟ آواز آئی کہ درخت کو مجھ سے ایک نسبت ہے, میں نے چند لمحوں کے لیے اس کو لسان اللہ بنایا. میں نے چند لمحوں کے لیے درخت کو لسان اللہ بنایا. اب نبی موسیٰ بھی ہو تو جوتیاں اتروائی جاتی ہیں. تو بابا جس کو ایک نسبت ہو جائے اللہ سے لمحوں کے لیے تو وہاں تو جوتیاں اتروائی جاتی ہیں. تو جس کو 110 نسبتیں ہو, اسد اللہ, عین اللہ, اذن اللہ, وجہ اللہ, جنب اللہ, لسان اللہ, علم اللہ, حکمت اللہ, بشیرت اللہ, قدرت اللہ, عنایت اللہ, ولایت اللہ, باب اللہ. تو بھائیوں جہاں پہ وقتی طور پہ ایک نسبت ہو جائے اس کا تو یہ احترام ہے, اور جہاں سدا بہار نسبتیں ہو پھر یہ نہ پوچھا کرو امام بارگاہ میں جوتے پہن کے آئے یا اتارے. اور بابا توجہ فرمائیے گا, جہاں ایک درخت منصوب ہو چند لمحوں کے لیے لسان اللہ کی زبان میں, تو وہاں تو جوتیاں اتروائی جاتی ہیں. یہ نہیں کہتا کوئی لکڑی تھی, اور اگر وہ لکڑی تھی تو یہ علم بھی تو ہے. ہم سے یہ اعتراض نہ کیا کرو جلوس میں جوتیاں اتار کے کیوں چلے. امام بارگاہ میں ہو تب بھی ساتھ ہے, اور جہاں جہاں یہ نسبت جاتی رہے گی. آئے ہائے ہائے, تو ادھر ہی فرما رہے فخلہنا لگے نسبت کرتا شاہد اللہ, ایک نسبت لکڑی کی اب طریقہ پروردگار عالم کا. تعظیم کے مقابلے میں آتی ہے توہین. تعظیم کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ آیت اللہ مرزا جواد احمد تبریزی مرجع تقلید ہے.
بی بی سیدہ کی شہادت میں ننگے پیر حرم جاتے ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی ننگے پیر حرم جاتے ہیں روڈ پہ چلتے ہوئے. نہ پوچھا کرو تعظیم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ توحید. اللہ تعظیم نہ کرنے والے کو چھوڑ دیتا ہے کچھ لمحوں کا بعد، لیکن توہین کرنے والے کو نہیں چھوڑتا. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ پیار سے سمجھاتا تھا کر لے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، کر لے. ایسے کہا جاتا بچے کو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، کر لے. اللہ ایسے ہی سمجھا رہا ہے کر لے. مثلا میں اپنے ہاتھوں سے برائے کیوں نہیں کرتا، لیکن جب توہین کی تو اللہ خطرناک ہوا. حضرت نوح سمجھا رہے ہیں اللہ ایک ہے، وہ کہتے نہیں 10 ہے. وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کہتے نہیں 40 کے ہمارے بڑھو گے. یہ کیسے ہو گئے؟ جیسے ایک صاحب دیکھیں آپ کو ممبر آپ کے سامنے ہے نا، جو تو اردو کی کتابیں پڑھ لے اس کو حق کے ممبر پہ آنے کا. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ پڑھنے کی شرط ہوتی تھی عربی فارسی آتی ہو تو آئے ممبر پہ. آج تو ہر کوئی آ سکتا ہے، کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جب جاتے تب ہوتا ہے چیک کہ وہ ڈگری ہے یا نہیں ہے. ممبر پہ آنے کی کوئی شرط نہیں. ایک صاحب کوئی کام تھا ملا نہیں تو زوجہ نے کہا ایسا کرو خطیب بن جاؤ، بڑا اچھا ماحول ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھگوان خود کس کی ہمارا ہی موت ہے. تو باہر کہا جی خطیب بن جاؤ، 4-5 اردو کی کتابیں لے لو افتخار مغربوں سے اور دیکھنا دیکھ کے پڑھ لینا. اب انہوں نے انداز بھی ٹوپی بھی ملتی ہے، مسئلہ نہیں ہے، اچھی خاصی بہترین سے بہترین لمبی ٹوپیاں، چھوٹی ٹوپیاں، گول ٹوپیاں. ٹوپیاں تو پہنا ہی جاتی ہیں، آج پہنائی بھی جاتی ہیں پہنی بھی جاتی ہیں. تو کہا کہ ٹوپی بھی لے لو، اچکن شیروانی جو مرضی وہ بھی لے لی، یہ بھی لے لی. کہا جی نوکری تو نہیں مل رہی، چلو آج سے مجلس سے پڑھیں گے. اب جناب ایک جگہ آگے کہا جی میں خطیب ہوں. انہوں نے کہا ماشاء اللہ بسم اللہ خطیب ہیں آپ، میں مجلس سے پڑھتا ہوں، آپ کیا پڑھو؟ فری پڑھو. پہلی مجلس تو فری کم سے کم حق ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں یہ تو حیدر کرار ہے نا، مال جب تک بازار میں نہیں آتا خریدار نہیں ملتی. نیم مجیدی کا شعر پڑھے بغیر میں یہاں پہ رہ نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن ساری رات مجھ سے اشعار پر میرے سنتے رہے. الحمدللہ عربی فارسی زبان کے مولانا اتنے اشعار اردو کے عطا کیے. میں خود بھی شاعر ہوں، اپنا بھی سنا دیتا ہوں. میں نہ شاعر نہ مفکر نہ مدبر نہ ادیب، میں نہ شاعر نہ مفکر نہ مدبر نہ ادیب، میں نہ باعث ہوں نہ ذاکر نہ مبرر نہ خطیب، میں فقیر در زہرا ہوں شہنشاہ نصیب، میں ہوں مدار علی میرا مقدر ہے سلیم، جو علی تیرے اماموں کے اماموں کا امام، میں حسن ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام. نعرے کا جواب مل کے دیا کریں، تم امام کے لشکر کے سپاہی ہو. کہتے حسن یوسف کا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. بازار میں آنے کی ضرورت ہے، گھر بیٹھے سودا نہیں ہوتا. حسن یوسف کا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت نیر، بات تو جب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. جتنا مجھے یہ مولا کا نعرہ لگا کے سن کے خوشی ہوتی میں بیان نہیں کر سکتا. میرے
نجف کی زری آ جاتی ہے کہ جب میں کہتا ہوں یا علی، ہر زبان سے یا علی کی آواز ہے. کہا جب میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ کا، کہا جی آپ جا کے مجلس پڑھیں، آئے کہا جی فری پڑھوں. ٹھیک ہے بسم اللہ. آئے اندر آئے کہ بیٹھے، چائے شائے پانی شانی بسکٹ، اپنی کون سے تھے بسکٹ کھلائے گئے. اس کے بعد کہا کہ قبلہ دیکھیں ہمارے بچے بڑے بدتمیز ہو گئے ہیں، ان کو انڈیا کے اداکاروں کے نام یاد ہیں، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، ان کو یہ نہیں پتا امام کتنے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا امام کتنے ہیں، ان کو بتائیں نا امام کتنے ہیں. کہتے بچوں میں کیا سن رہا ہوں، یہ تمہیں اماموں کا نہیں پتا کتنے ہیں؟ کہا جی نہیں بتایا نہیں، 10 امام ہیں. نقل کے لیے بھی عقل کی بیٹا 10 امام ہیں. تو وہ مجمع کہتا حضور کیا کہتے ہیں؟ 15. مولانا کیا ہو گیا؟ 20. سرکار 25. حضور 30. بس 30 سے آگے نہیں جانے دیا. بس وہ دروازہ پہ بند ہوا، ٹوپی تھیلے میں گئی، اچکن بھی تھیلے میں گئی. مجلس جو پڑھنے والے تھے وہ پڑھے، تو البتہ ہاسپٹل کا خرچہ پانی انہوں نے دیا. مال یہاں پہ زخم تھے، کچھ یہاں پہ تھے، کچھ ادھر تھے، پٹیاں وغیرہ گھر آئے. تو زوجہ نے پوچھا مجلس پڑھ لی؟ یہ کیا ملا؟ کہتے ہیں یہ مار لے گیا ہے، مار کھا گیا ہے. مجلس میں تو تبرک ملتا ہے، نیاز ملتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے پیکٹ دیے جاتے ہیں. یہ آپ کے کیا ہوا یہ سب؟ بس ایک سوال کیا تھا چھوٹا سا، باقی تو ساری مجلس کی تیاری کی تھی. کہاں پہ اور ایک غلطی ہو گئی. ارے کیا غلطی ہو گئی؟ کب وہ پوچھ لیا امام کتنے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا بھول گیا. ارے کیا ہوا، آپ نے کیا کہا؟ جی میں نے کہا امام 10 ہے. وہ آپ کہتے تھے 12 ہیں. 12 ہیں. 30 وہ مان نہیں رہے تھے، 12 مان رہے تھے. 30 وہ مان نہیں رہے تھے، 12 مان رہے تھے. تو یاد رکھیں ہر چیز کے لیے ذکر ذاکر کے ساتھ، خطابت خطیب کے ساتھ. ایک موقع آئے گا، فرمان ہے کہ ممبروں پہ بندر ناچیں گے. بڑے گوش ہوگا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد موجود ہے، قرآن کی آیات اور حدیث ہم شیعہ سنی مل کے نظرداری ہیں. مجلس حسین عیسائیوں کو میں نے دیکھا، یہودیوں کو دیکھا آتے ہوئے. ہندو انڈیا میں مجلس حسین میں آتے ہیں، کون سا ایسا فرقہ جو نہیں آتا. اور سلامت رکھے. عزیز و عزیز محرم ہے، واحد لشکر ہے امام حسین جس میں کوئی اختلاف نہیں. کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، سید بھی ہیں، عام بھی ہیں، آقا بھی ہیں، غلام بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. ادب اتنا ہے، مولا کہتے ہیں چھوٹ جاؤ چھوٹ جاؤ. پورے رستے مکے سے مدینہ 6 مہینے کا سفر سارا کربلا تک، کسی کی لڑائی نہیں دیکھی کربلا کے سفر. کوئی جنگ قتل نہیں ہے، لیکن محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو مومنین میں اختلاف کیوں؟ یہ انجمن آئے گی تو میری نہیں آئے گی، یہ پڑھے گا تو میں نہیں سنوں گا، وہ ماتمداری کرے گا تو میں نہیں کروں گا، وہ آئے گا تو کون پڑھے گا، کیا پڑھے گا. نا 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 نا، یہ زہرا کے چاند کا ذکر ہے. عزیزوں اگر سارا سال اختلاف ہوا کرے، محرم میں بھلا دیا، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. آج میرا جی یہ چاہتا ہے آپ کو اس شہید کا ذکر سناؤں جس نے کربلا میں مولا حسین کو رلا دیا. آقا ہے نہیں، پیسے والا ہے نہیں،
امیر ہے نہیں، سفید ہے نہیں، سید ہے نہیں، غلام ہے۔ کیسا غلام؟ حبشی غلام، حبشی غلام، جوان ہے نہیں، 85 سال کا سن ہے، اور غلام بھی ایسا نہیں، اپنا نہیں، غلام کا غلام ہے۔ اللہ اللہ حضرت ابوذر کا غلام کون؟ نام ہے جابر۔ خدا تمہیں کسی کم میں نہ بنا دے۔ اسی تو یہ یقین جانے میں کبھی میرا اکیلے بیٹھ کے کبھی رونے کا جی چاہے نا، میں کس شہید کی شہادت پڑھتا ہوں اکیلے بیٹھ۔ میرے مولا کو بڑا رونا آیا اس کا، آیا میرے مولا سے اجازت لینے، زہرا کے چاند مجھے اجازت دے دیں۔ مولا نے کہا آپ ابوذر کی نشانی۔ پھر آئے اجازت لینے، مولا نے کہا نہیں آپ ضعیف ہیں۔ پھر اجازت لینے آئے، مولا نے کہا آپ سے رسیدہ ہیں۔ پھر آئے اجازت لینے، مولا نے کہا آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ عزیزو یہ جو نجف کے علماء قدیم مجتہدین کو آپ نے دیکھا تھا نا، ان کی تصاویر ہیں یہ باندھا کرتے تھے پیڑ پہ، یہ سنت ہے حضرت جان کی۔ عزیزو انہوں نے پیڑ پہ کپڑا باندھا اور آ کے مولا سے کہتے ہیں مولا میں بوڑھا نہیں میں جوان ہوں، زہرا کے جان مجھے اجازت دیں۔ عزیزو جب زیادہ اصرار ہوا، مولا نے کہا جاؤ جاؤ اللہ کے حوالے، میرے نانا اپنے ہاتھ سے تجھے سیراب کریں گے۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، جون کی معرفت پہ ہماری جانیں قربان۔ جون میدان میں آئے، سواری پہ نہیں بیٹھے، پیدل چلتے ہوئے آئے، تلوار ہاتھ میں، میدان میں آگے کہتے ہیں اے لشکر یزید، ہر کوئی اپنا تعارف کرواتا ہے، ہر کوئی یہ بتاتا ہے میں کون ہوں، میں اپنا کیا تعارف کراؤں؟ میری ماں کنیز تھی، میرا باپ غلام تھا، میں دنیا میں آیا دنیا سے جا چکے تھے، میں غلام زادہ، میں کیا بتاؤں میرا باپ کیسا تھا؟ ہاں لشکر یزید میں تعارف کراتا ہوں اپنے آقا کا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ کہتے لشکر یزید میں اپنے آقاؤں کا تعارف کراتا ہوں، میرا پہلا آقا اللہ کا رسول ہے، وہی رسول جس نے بلال کو اپنے ساتھ بٹھایا، وہی رسول جو رحمت للعالمین ہے۔ اے لشکر یزید، ایک میری آقا ذاتی کا نام زہرا ہے، وہی زہرا جس پہ تمہارے بزرگوں نے جلتا ہوا دروازہ گرایا۔ اے لشکر یزید، وہی زہرا جس کی 2 پسلیاں شہید ہوئی۔ اے لشکر یزید، وہی زہرا جس کا محسن دنیا سے چلا گیا۔ اے لشکر یزید، وہی زہرا کہ جو 18 سال میں ضعیف ہو گئی تھی۔ اے لشکر یزید، میرا ایک آقا علی ہے۔ کون علی؟ وہ علی جس کے گلے میں رسی باندھ کے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، وہ
हूँ, एक मेरा आका हसन है, वो हसन जिसको जहर दिया गया, जिगर के 72 टुकड़े बरामद हुए, वही हसन मुश्तबा जिसके जनाजे पे तीरों की बारिश हुई। हज़रात मैं कहूँगा अजीब भाई हैं हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, एक के जनाजे के ऊपर तीर, दूसरे का जनाजा तीरों के अल्लाह। खुदा रोने वाली आंख को किसी गम में न रुलाए, खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे, खुदा आपके वालिदैन को सलामत रखे। का मेरा एक आका हसन है और हाँ मेरा एक आका हुसैन है, जिस पे 3 दिन से तुमने पानी बंद किया हुआ है। मेरे आका का असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है। अगर ये जुमला कहना था, उमर साथ की आवाज आई, अब इससे ज्यादा इसको बोलने ना देना, लश्कर में हलचल मचनी शुरू हो गई है, इसको मार दो। कोई तलवार न मारे, कोई नेजा न मारे, तीर न मारे, सिर्फ पत्थर मारो जान को। हजारों जो पत्थर करबला में आए थे ना, उनकी नोकें बनाई गई थी, का कोई तीर न मारे, पत्थर मारो। हजारों जौन ने 35 मलाइन को फिरनार किया, इतने पत्थर लगे जौन को, जौन का सर से लेकर पांव तक बदन खून में आविष्टा हो गया। जब जमीन पे गिरने लगे ना, आवाज दी, या मौला अलैका मिन्नी सलाम, मौला मेरा आखिरी सलाम कबूल कर ले, लेकिन मौला यहाँ ना आना। मौला चारों तरफ लश्कर यजीद है, मौला मैं हबशी गुलाम हूँ, मट्टी में मिल जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा घोड़े की टापों से। मौला आप ना आना, आप थके हुए हैं, आपने बड़े जनाजे उठाए, मौला हबीब का लाशा उठाया, मौला ज़ुहैर का लाशा उठाया। अल्लाह हौसला खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। जितना लजपाल है ज़हरा का चांद। हजारों कुछ शहीद ऐसे हैं जिनके लिए मौला बर्क रफ्तारी से गए, जैसे बिजली की चमक जाती है। कासिम के लिए ऐसे गए, अब्बास अलमदार के लिए ऐसे गए, और बाकियों में एक जान है। अलीगो इससे आगे बर्दाश्त न कर सको तो हाथ नबी से जोड़ रहा हूं। खुदा तुम्हें कभी किसी गम में न रुलाए, करबला जाके रोना नसीब हो। अदादारों मेरा मौला पहुंचा, जौन के सराहने देखा खून में भरा हुआ है। मौला जमीन पे बैठे, आपने जौन का सर अपने जानू पे रखा, जौन को हरकत महसूस हुई, आंख खुली, क्या देखा? आका हुसैन है, सर को जमीन पे गिरा दिया। या अल्लाह, मेरे मौला ने दोबारा सर रखा, जौन ने फिर गिरा दिया, मौला ने फिर रखा, जौन ने फिर गिरा दिया। मौला कहते हैं, जौन तेरे सर को मेरे जानों पे तकलीफ हो रही है। कहा नहीं मौला, ये तो अल्लाह का अर्श है, लेकिन मौला ये अकबर की जगह है, मौला मौला ये कासिम की जगह है, मौला मौला ये तो अब्बास की जगह है, मौला मौला मैं गुनाहगार कहाँ, मौला आपका जानू कहाँ, मौला मेरे बदन से बदबू आती है, मौला मैं हबशी गुलाम हूँ।
آتی ہے. ہزاروں میرے مولا نے کربلا میں معجزہ نہیں کیا سوائے جون کے جنازے پہ. آپ نے انگلی سے اشارہ کیا, جون کی پیشانی پہ نور چمکا, جون کا پورا بدن نورانی بن کے چمکنے لگا, جون کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی. میرے مولا نے سر زانوں پہ رکھا. جملہ کہہ دوں برداشت کر سکوگے؟ ہزاروں مولا نے سر زانوں پہ رکھا. ایک کام مولا نے 3 شہیدوں کے ساتھ کیا, وہ جون کے ساتھ کیا. کون سا کام؟ ایک اکبر کے ساتھ کیا, عباس علمدار کے ساتھ کیا, اور ایک جون کے ساتھ کیا. کیا کام؟ جب مولا نے سر زانوں پہ رکھا ہے نا تو کیا کام کیا؟